یہ کون ہے؟ اپنے شوہر کے پہلو میں دلہن بنی لڑکی کو دیکھ کر عنایہ کا دل انہونی کے احساس سے دھڑکا۔ وارث کے لیے میں نے نمرہ سے شادی کر لی ہے اور یہ رہے تمہارے ڈائیورس پیپرز، وہ صفاقی سے کہتا اپنے دلہن کو لے کر کمرے میں چلا گیا، جبکہ عنایہ لرزتی ٹانگوں کے ساتھ زمین پر گری تھی۔ وہ تو اسے سرپرائز دینے والی تھی مگر اسے ہی سرپرائز مل گیا تھا۔ بھیگی نگاہوں سے اپنی پریگننسی رپورٹس اٹھا کر اس نے بے دردی سے پھاڑی اور اس رات گھر سے نکل گئی۔ ایک ریسٹورنٹ میں اس نے ویٹرس کی جاب کرنا شروع کر دی۔ وہاں کا مالک اچھا تھا، اکثر اس کی مدد کرتا رہتا۔ آخری دنوں میں طبیعت خراب ہونے پر وہی اسے ہاسپٹل لے کر گیا، جہاں عنایہ نے جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا۔ ان کو اکیلے کیسے پالو گی بیٹا؟ میں ایک بے اولاد امیر زادے کو جانتا ہوں جسے وارث چاہیے، بدلے میں موٹی رقم بھی دے گا۔ عنایہ بہت خوشی خوشی گھر لوٹی تھی۔ اس کے پاس کوئی ایسی خبر تھی جو وہ اپنے شوہر ارحم کو دینے کے لیے بے تاب تھی۔ وہ صبح سے مسکرا رہی تھی، کئی بار سوچ چکی تھی کہ ارحم کو یہ خبر کیسے دے گی۔ کبھی خیال آتا پہلے آنکھیں بند کروائے گی، پھر کاغذ اس کے ہاتھ میں رکھ دے گی، کبھی سوچتی نہیں خود ہی بتا دے گی۔ اسی خوشی کے ساتھ وہ گھر لوٹی، لیکن لاؤنج میں آتے ہی اس کی ساری سوچیں، سارے خواب ایک ہی لمحے میں بکھر گئے۔ سرخ رنگ کے روسی لباس میں ایک لڑکی صوفے پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھوں پر گہری مہندی تھی اور اس کے برابر والے صوفے پر ارحم اطمینان سے بیٹھا تھا، جیسے کچھ غیر معمولی ہوا ہی نہ ہو۔ عنایہ چند لمحے دروازے پر ہی کھڑی رہ گئی۔ ارحم، اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ ارحم نے اسے دیکھا۔ آ گئی تم؟ نہ شرمندگی نہ گھبراہٹ، صرف بیزاری۔ یہ کون ہے؟ عنایہ نے دلہن کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ ارحم جواب دیتا دلہن نے نظریں جھکا لی۔ یہ نمرہ ہے، میری بیوی، ارحم نے مختصر جواب دیا۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ دیوار پر چلتی گھڑی کی ٹک ٹک بھی صاف سنائی دینے لگی۔ عنایہ کو لگا شاید اس نے غلط سنا ہے۔ میں نے دوسری شادی کر لی ہے، اس نے ایسے کہا جیسے کوئی عام سی خبر ہو۔ لیکن کیوں؟ وہ صدمے میں تھی۔ کیونکہ مجھے وارث چاہیے۔ ارحم نے لمبی سانس لی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا علاج چل رہا ہے، ابھی صرف 2 سال ہی تو ہوئے ہیں شادی کو۔ عنایہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ 2 سال میرے لیے کافی تھے۔ وہ اٹھا، میز کی طرف بڑھا، ایک فائل اٹھائی اور عنایہ کے سامنے رکھ دی۔ یہ ڈائیورس پیپرز ہیں، میں سائن کر چکا ہوں، تم بھی کر دینا۔ عنایہ نے کانپتے ہاتھوں سے فائل کھولی۔ واقعی طلاق کے کاغذات تھے۔ ارحم، تم ایک بار بھی مجھ سے بات کر سکتے تھے، وہ دکھ سے بولی۔ بات کرنے کو کچھ بچا نہیں تھا، وہ بیزاری سے بولا۔ عنایہ کچھ بولتے بولتے رک گئی۔ دل چاہا کہ وہ پریگننسی ٹیسٹ رپورٹ نکال کر اس کے سامنے رکھ دے، جو اسے دینے کے لیے وہ صبح سے بے تاب تھی۔ کہہ دے کہ میں ماں بننے والی ہوں، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی نظر نمرہ پر پڑی۔ وہ خاموش بیٹھی تھی۔ وہ عنایہ کی جگہ پر بیٹھی تھی جہاں ارحم اسے لا چکا تھا۔ اب یہ خبر اس آدمی کے لیے نہیں تھی۔ اب ہمیں ڈسٹرب نہ کرنا۔ وہ نمرہ کو ساتھ لے کر بیڈ روم میں چلا گیا۔ عنایہ وہیں کھڑی رہ گئی، پھر جیسے ٹانگوں میں جان ہی نہ رہی۔ وہ آہستہ آہستہ فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ سے بیگ گر گیا۔ رپورٹ بیگ سے باہر نکل آئی۔ عنایہ نے رپورٹ اٹھائی۔ کاغذ پر واضح لکھا تھا پریگننسی ٹیسٹ پازیٹیو۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو کاغذ پر ٹپکا، پھر دوسرا، پھر اس نے رپورٹ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور پھاڑ دیا۔ میرے بچے، اب ہمارا یہاں کوئی نہیں۔ اس کی آواز رند گئی۔ اسی رات اس نے صرف ایک درمیانہ سا بیگ تیار کیا، 2 جوڑے کپڑے، کچھ ضروری کاغذات اور تھوڑے سے زیورات جو اس کی اپنی ملکیت تھے۔ پورا گھر خاموش تھا، کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، کوئی تھا ہی نہیں۔ دونوں کے والدین نہیں تھے اور بھائی بہنوں سے ملنا جلنا نہیں تھا۔ 2 سال قبل ایک واقف کار کے توسط سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ عنایہ کو لگا اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، اب اس کا بھی گھر ہے، فیملی ہوگی، لیکن یہ محض خیال ثابت ہوا۔ اور 2 سال تک وارث کا منتظر رہنے کے بعد بالآخر ارحم نے بھی آنکھیں بدل لیں۔ اس نے آخری بار بھیگی آنکھوں سے اس گھر کو دیکھا جہاں وہ 2 سال تک رہی تھی، پھر دروازہ بند کیا اور چلی گئی۔ اگلے 3 دن اس نے مختلف علاقوں میں گزارے، کبھی بس اڈے پر، کبھی سستے گیسٹ ہاؤس میں، کبھی کئی گھنٹے صرف یہ سوچتے ہوئے کہ اب جائے تو کہاں جائے۔ شادی سے قبل وہ جس رشتے کی خالہ کے ساتھ رہتی تھی وہ انتقال کر گئی تھی، اور کوئی رشتہ دار ایسا نہیں تھا جو اسے پناہ دیتا۔ پیسے محدود تھے، نوکری ضروری تھی۔ اس نے کئی جگہ درخواست دی، کہیں تجربہ مانگا گیا، کہیں صاف انکار مل گیا۔ بالآخر وہ ایک چھوٹے مگر مصروف ریسٹورنٹ کے سامنے رکی۔ کاؤنٹر کے پیچھے تقریباً 65 سال کا آدمی بیٹھا حساب لکھ رہا تھا۔ ان کا نام جمشید تھا، وہ یہاں کے مالک تھے۔ آج اتفاق سے خود کاؤنٹر پر حساب کتاب دیکھنے بیٹھ گئے تھے۔ سر، مجھے نوکری کی ضرورت ہے، یہاں کوئی کام ملے گا؟ اس نے عاجزی سے پوچھا۔ پہلے کبھی کام کیا ہے؟ انہوں نے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا۔ نہیں۔ پھر کیوں رکھوں؟ عنایہ نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا۔ ضرورت ہے۔ آدمی نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر پوچھا، جھوٹ تو نہیں بولتی؟ نہیں۔ چوری؟ نہیں۔ وقت کی پابند رہوگی؟ جی۔ انہوں نے رجسٹر بند کر دیا۔ تنخواہ زیادہ نہیں دے سکوں گا، جتنی بھی ہو ٹھیک ہے، آج سے کام شروع کر دو۔ شکریہ، عنایہ نے بے اختیار کہا۔ شروع کے دن آسان نہیں تھے، کبھی چائے گر جاتی، کبھی آرڈر گڑبڑا جاتا، کبھی گاہک ناراض ہو جاتے، مگر جمشید صاحب کبھی سب کے سامنے اسے نہیں ڈانٹتے تھے، بس بعد میں سمجھا دیتے۔
آہستہ آہستہ عنایت سیکھنے لگی۔ اب وہ باقاعدگی سے کام کرنے لگی تھی۔ صبح سے رات تک مصروف رہتی، تھکن اتنی ہوتی کہ بستر پر لیٹتے ہی نیند آ جاتی، اور شاید یہی اس کے لیے بہتر تھا، کیونکہ نیند میں ارحم یاد نہیں آتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اس کا حمل بھی نمایاں ہونے لگا۔ ایک دن جمشید صاحب نے اسے غور سے دیکھا۔ بیٹا، ڈاکٹر کو دکھا رہی ہو؟ عنایت خاموش رہی۔ وہ سب سمجھ گئے۔ انہوں نے مزید سوال نہیں کیا۔ اگلے دن خاموشی سے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ ایڈوانس تنخواہ۔ لیکن بحث نہیں، بچے کے آنے سے پہلے کچھ چیزیں خرید لینا۔ عنایت کی آنکھیں بھر آئیں۔ کئی مہینوں بعد کسی نے اس کا خیال رکھا تھا۔ 9واں مہینہ چل رہا تھا۔ اس دن ریسٹورنٹ میں غیر معمولی رش تھا۔ عنایت ایک میز پر کھانا رکھ کر پلٹی ہی تھی کہ اچانک اس کی نظر دھندلا گئی۔ ہاتھ دیوار پر رکھے، سانس تیز ہو گئی۔ جمشید نے دور سے دیکھ لیا۔ عنایت بیٹا، وہ تیزی سے اس کے پاس آئے۔ کیا ہوا؟ شاید وہ پوری بات بھی نہ کر سکی، شدید درد کی لہر اٹھی، وہ جھک گئی۔ انہوں نے فوراً اپنے ملازم کو آواز دی، گاڑی نکالو۔ ہسپتال پہنچتے ہی عنایت کو اندر لے جایا گیا۔ وہ باہر کرسی پر بیٹھے رہے۔ انہیں وہ بے ضرر سی لڑکی کسی اپنے کی طرح عزیز ہو گئی تھی۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر مسکراتی ہوئی باہر آئی۔ وہ فوراً کھڑے ہوئے۔ مبارک ہو، اللہ نے ایک نہیں 2 بیٹے دیے ہیں۔ ڈاکٹر ہلکا سا مسکرائی۔ ان کے چہرے پر بھی بے اختیار خوشی پھیل گئی، اور کمرے کے اندر عنایت نے پہلی بار اپنے دونوں ننھے بیٹوں کو سینے سے لگایا۔ اسے محسوس ہوا اس نے سب کچھ نہیں کھویا تھا۔ اس کی پوری دنیا تو ابھی اس کی باہوں میں آئی تھی، لیکن اسے کہاں خبر تھی کو آگے پڑھیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، اور جانے سے پہلے بیل آئکن کو پریس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنی رائے ضرور دیتے رہا کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ آپ کو کس طرح کے ناول پسند ہیں، آپ کو ناول پسند آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ یہ ہمارا حق بنتا ہے نا کہ ہم جانیں کہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں، شیرازی گروپ آف انڈسٹریز کے ہیڈ آفس کی 35ویں منزل پر معمول کے مطابق میٹنگ شروع ہونے والی تھی۔ باہر سیکرٹریز تیزی سے فائلیں لے جا رہی تھیں، کوئی لیپ ٹاپ کھول رہا تھا، کوئی پریزنٹیشن چیک کر رہا تھا۔ بورڈ روم کے اندر کمپنی کے تمام ڈائریکٹرز اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے۔ صرف ایک کرسی خالی تھی، حارث شیرازی کی۔ ایک ڈائریکٹر نے گھڑی دیکھی۔ سر، 8:05 ہو گئے ہیں۔ صدر اجلاس سکندر شیرازی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی نظریں صرف خالی کرسی پر تھیں۔ چہرہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا۔ انہیں اپنے بیٹے کی عادت معلوم تھی۔ اچانک بورڈ روم کا دروازہ کھلا۔ سیاہ پینٹ، سفید شرٹ، بغیر ٹائی، ہاتھ میں کافی کا کپ اور دوسرے ہاتھ میں گاڑی کی چابی گھماتا ہوا تقریباً 32 سالہ حارث شیرازی اندر آیا۔ سوری، ٹریفک بہت تھا، اس نے سرسری وضاحت دی۔ سب جانتے تھے کہ شیرازی مینشن سے آفس آنے میں 15 منٹ لگتے ہیں، ٹریفک بہانہ تھا۔ شروع کریں؟ حارث آرام سے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میٹنگ ختم۔ سکندر شیرازی نے خاموشی سے سامنے رکھی فائل بند کر دی۔ پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کیا مطلب؟ حارث نے چونک کر باپ کی طرف دیکھا۔ جس شخص کے لیے پوری کمپنی 15 منٹ انتظار کرے وہ اس میٹنگ کے قابل نہیں۔ ان کی بات پر وہ دنگ رہ گیا۔ آپ سب جا سکتے ہیں۔ انہوں نے تمام ڈائریکٹرز کی طرف دیکھا۔ کوئی ایک لفظ بھی نہ بولا، سب خاموشی سے باہر نکل گئے۔ چند لمحوں بعد پورے بورڈ روم میں صرف ایک باپ اور بیٹا رہ گئے۔ اتنی سی بات پر؟ حارث نے کافی کا کپ میز پر رکھا۔ اتنی سی؟ یہ پہلی بار نہیں ہوا حارث۔ سکندر شیرازی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پچھلے 6 ماہ کی رپورٹ دیکھو۔ انہوں نے ایک فائل اس کی طرف سرکائی۔ حارث نے فائل کھولی۔ ہر صفحے پر سرخ نشان لگے ہوئے تھے، کبھی کسی میٹنگ سے غیر حاضر، کبھی کسی پروجیکٹ میں تاخیر، کبھی دستخط وقت پر نہ کرنا، کبھی اچانک دوستوں کے ساتھ بیرون ملک چلے جانا۔ کام تو آخر ہو ہی جاتا ہے۔ حارث نے چند صفحے پلٹے اور فائل بند کر دی۔ کیونکہ تمہارے بعد کوئی اور اسے مکمل کرتا ہے۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ سکندر شیرازی کرسی سے اٹھے اور شیشے کی دیوار کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے۔ نیچے پورا شہر دکھائی دے رہا تھا۔ تم جانتے ہو میں نے یہ کمپنی کتنی عمر میں شروع کی تھی؟ 22 سال، اور تمہاری عمر 32، 10 سال زیادہ، مگر ذمہ داری آدھی بھی نہیں۔ انہوں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ حارث نے آہستہ سے سانس لی۔ یہ گفتگو وہ کئی بار سن چکا تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ ہر بار الفاظ بدل جاتے تھے، مطلب وہی رہتا تھا۔ اسی شام شیرازی مینشن کے ڈائننگ روم میں دونوں باپ بیٹے رات کے کھانے پر جمع تھے۔ بس یہ 2 لوگ ہی یہاں کے کل مکین تھے۔ کل ہمارے فیملی وکیل آ رہے ہیں۔ سکندر شیرازی نے نیپکن میز پر رکھا۔ خیریت؟ حارث نے سر اٹھایا۔ میں اپنی جائیداد اور کمپنی کے شیئرز تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ چند لمحوں کے لیے سب خاموش ہوئے۔ ابھی؟ اسے اچنبھا ہوا۔ ہاں، عمر کا کوئی بھروسہ نہیں۔ سکندر شیرازی نے پانی کا گھونٹ لیا۔ وہ چپ رہا۔ سوال کی ضرورت نہیں تھی۔ معلوم تھا ساری جائیداد اسی کے نام منتقل ہونی ہے۔ میں کل اپنی ول لکھوا رہا ہوں کہ میرے بعد یہ تمام جائیداد چیریٹی میں دے دی جائے۔ اس کی بات بم کی مانند تھی۔ کیا چیریٹی میں؟ مگر کیوں؟ میں ہوں تو ہوں آپ کا وارث۔ وہ حیران ہوا۔ صرف نام کے، تمہارے اندر بالکل بھی احساس ذمہ داری نہیں ہے۔ انہوں نے بے تاثر کہا۔ تو میں کیسے خود کو ذمہ دار ثابت کروں؟ اس نے ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ اپنا گھر بنا کر پھر اسے سنبھال کر دکھاؤ۔ جب تک تم ایک ذمہ دار شوہر اور باپ ثابت نہیں ہوتے تمہیں کمپنی کا 1% بھی نہیں ملے گا۔
انہوں نے صاف لفظوں میں کہا۔ یہ کیسی شرط ہے؟ اسے عجیب لگا۔ بالکل مناسب شرط ہے۔ جو شخص اپنا گھر نہیں سنبھال سکتا وہ ہزاروں ملازمین کا ادارہ بھی نہیں سنبھال سکتا۔ سکندر شیرازی نے آرام سے جواب دیا۔ وہ لاجواب ہو گیا۔ رات تقریباً 11 بج رہے تھے۔ حارث اپنے کمرے میں بے چینی سے چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس کا دوست زین صوفے پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اب کیا کرو گے؟ ڈیڈ نے عجیب شرط رکھ دی ہے۔ حارث نے جھنجھلا کر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تو شادی کر کے شرط پوری کر دو، اس نے آرام سے مشورہ دیا۔ کیا دلہن آن لائن آرڈر ہو جائے گی؟ حارث نے طنزیہ انداز میں کہا۔ نہیں، پھر ایک ہی حل ہے کہ جائیداد بھول جاؤ۔ حارث خاموش ہو گیا۔ وہ جائیداد کے لیے بے چین نہیں تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اگر سب کچھ چیریٹی میں چلا گیا تو کمپنی میں اس کی حیثیت صرف ایک ملازم جتنی رہ جاتی۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اگلی صبح فیملی وکیل مینشن پہنچ چکے تھے۔ تمام ضروری کاغذات میز پر رکھے ہوئے تھے۔ سکندر شیرازی نے آخری بار حارث کی طرف دیکھا۔ کوئی تبدیلی آئی تمہارے فیصلے میں؟ حارث نے چند لمحے سوچا، پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، صرف ایک جھوٹ جس سے اسے وقت مل سکتا تھا۔ اصل میں آپ سب کو ایک سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس نے پورے اعتماد سے کہا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں شادی کر چکا ہوں، حارث نے بغیر جھجکے کہا۔ کمرے میں پل بھر کو خاموشی چھائی۔ کب؟ سکندر شیرازی کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کچھ ماہ پہلے۔ اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ انہوں نے ضبط کیا۔ صورتحال ایسی تھی۔ اس نے پھر جھوٹ کہا۔ کون ہے لڑکی؟ ابھی کہاں ہے؟ متوقع سوال آئے۔ ایک پارٹی میں ملی تھی، مجھے اچھی لگی۔ اس کے گھر والے راضی نہیں تھے تو ہم نے خاموشی سے شادی کر لی۔ ابھی وہ ہمارے DHA والے فلیٹ میں رہ رہی ہے۔ حارث نے اگلا جھوٹ بھی اتنی ہی آسانی سے بول دیا۔ اور جلد ہی میں باپ بھی بننے والا ہوں۔ یہ سنتے ہی پورے کمرے کا ماحول بدل گیا۔ سکندر شیرازی کئی لمحے تک صرف اپنے بیٹے کو دیکھتے رہے۔ ان کے چہرے پر پہلی بار سختی کی جگہ حیرت آئی تھی، مگر اگلا جملہ سن کر حارث کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ بہت اچھی بات ہے، انہوں نے سکون سے کہا۔ اس ہفتے کے آخر میں بہو کو گھر لے آؤ۔ جی؟ حارث کی مسکراہٹ وہیں جم گئی۔ جائیداد کی منتقلی ابھی مؤخر کر دیں، پہلے میں اپنی بہو سے ملنا چاہتا ہوں، سکندر شیرازی نے وکیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حارث کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس نے صرف وقت خریدنے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ اسے لگا تھا باپ یہ بیتو کی شادی ہرگز قبول نہ کرتے ہوئے اس لڑکی کو فوری چھوڑنے کا حکم دے گا اور اس کے سر سے شادی کی تلوار ہٹ جائے گی، مگر اب صرف 7 دن کے اندر اسے ایک بیوی ڈھونڈنی تھی اور ایک ہونے والا بچہ بھی۔ جڑواں بچوں کی پیدائش کو چند دن گزر چکے تھے۔ عنایا اب پہلے سے کچھ بہتر محسوس کرتی تھی، مگر زندگی آسان نہیں ہوئی تھی۔ صبح بچوں کو سنبھالنا، دوپہر میں ریسٹورنٹ جانا، رات کو پھر دونوں بچوں کی باری باری رونے کی آواز پر جاگ جانا۔ نیند اب اس کی زندگی سے تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ جمشید صاحب نے کئی بار کہا تھا کہ بیٹا اب بھی کچھ دن اور گھر پر رہ لو، لیکن عنایا ہر بار یہی جواب دیتی کہ گھر بیٹھ کر بچوں کا دودھ نہیں آئے گا۔ آخرکار بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا جھولا ریسٹورنٹ کے پچھلے کمرے میں رکھ دیا گیا۔ جب رش کم ہوتا تو عنایا جا کر انہیں دودھ پلا دیتی۔ کچن کا عملہ بھی دونوں بچوں سے مانوس ہو گیا تھا۔ کوئی انہیں اٹھا لیتا، کوئی ہلکا سا جھولا دیتا۔ ایک دوپہر ریسٹورنٹ کے باہر ایک سیاہ قیمتی گاڑی آ کر رکی۔ پورا عملہ ایک لمحے کو چونک گیا۔ ایسی گاڑیاں اس علاقے میں کم ہی آتی تھیں۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا۔ حارث شیرازی اتر کر سیدھا اندر چلا آیا۔ وہ یہاں نیا نہیں تھا۔ وہ کبھی دوستوں کے ساتھ، کبھی اکیلا اور کبھی صرف چائے پینے آ جاتا تھا۔ بڑے دن بعد یاد آئی ہماری سرکار کو، کہیے کیا کھائیں گے؟ جمشید صاحب نے اسے دیکھتے ہی مسکرا کر کہا۔ وہ بذات خود اس کی ٹیبل پر آئے تھے۔ آج کھانا نہیں، صرف کافی۔ حارث کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آج وہ معمول کے برعکس خاموش تھا۔ خیریت ہے؟ انہوں نے پوچھ لیا۔ ہاں کچھ مسئلہ چل رہا ہے، اس نے سرسری جواب دے دیا۔ انہوں نے خود کافی بنوا کر اس کے سامنے رکھی۔ لگتا ہے مسئلہ کافی بڑا ہے۔ وہ خود بھی ساتھ بیٹھ گئے۔ ہاں اتنا بڑا کہ اگر حل نہ ہوا تو کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا۔ اسے بھی کوئی سننے والا چاہیے تھا۔ وہیں نزدیک ہی عنایا ایک میز صاف کر رہی تھی۔ بچے پچھلے کمرے میں سو رہے تھے۔ اچانک ایک ملازم بھاگتا ہوا آیا۔ باجی آپ کا وہ دوسرا والا بچہ رو رہا ہے۔ عنایا فوراً اندر چلی گئی۔ حارث کی نظر غیر ارادی طور پر اس طرف اٹھ گئی۔ کمرے کا دروازہ پوری طرح بند نہیں تھا۔ عنایا نے ایک بچے کو گود میں اٹھایا، پیار سے خاموش کرایا، پھر دوسرے کے کپڑے ٹھیک کیے۔ وہ منظر چند لمحوں کا تھا لیکن عجیب سا سکون لیے ہوئے۔ یہ عنایا ہے، بہت محنتی لڑکی ہے بیچاری، جمشید صاحب نے خود ہی بتایا۔ وہ چونکا، پھر کافی کا کپ اٹھا لیا اور اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ وہ ان سے بات کرنے لگا۔ حارث نے انہیں ساری بات بتا دی، باپ کی شرط، اپنا جھوٹ، شادی، ہونے والا بچہ اور صرف 5 دن باقی رہ جانا۔ بات ختم ہوئی تو وہ کافی دیر خاموش رہے۔ بہت بڑی غلطی کی آپ نے، وہ بے اختیار بولے۔ پتہ ہے، اس لیے تو سر پکڑ کر بیٹھا ہوں۔ وہ بیزار تھا۔ انہوں نے لمبی سانس لی۔ ان کی نظریں بے اختیار پچھلے کمرے کی طرف اٹھی جہاں عنایا اپنے دونوں بچوں کو سلانے میں مصروف تھی۔ کچھ لمحے بعد انہوں نے دوبارہ حارث کی طرف دیکھا، پھر جیسے ان کے ذہن میں کوئی خیال آیا۔ اگر ایک عورت آپ کی مدد کرتے تو؟ کون؟
حارث سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ رات کو ریسٹورنٹ بند ہونے کے بعد جمشید صاحب نے عنایا کو دفتر نما چھوٹے کمرے میں بلایا۔ عنایا کرسی پر بیٹھ گئی۔ کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے؟ وہ پریشان ہوئی۔ نہیں، ایک بات کرنی تھی، انہوں نے نرمی سے کہا۔ بچوں کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ان کو اکیلے کیسے پالو گی بیٹا؟ انہوں نے پہلے اسے ٹٹولا۔ جیسے ابھی پال رہی ہوں آگے بھی پال لوں گی، وہ تعصب سے بولی۔ میں ایک بے اولاد امیر زادے کو جانتا ہوں جسے وارث چاہیے، بدلے میں موٹی رقم بھی دے گا۔ بالآخر انہوں نے کہہ دیا۔ نہیں، میں اپنے بچے نہیں بیچوں گی۔ وہ دنگ رہ گئی۔ نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ پھر انہوں نے شروع سے آخر تک حارث کی پوری کہانی سنا دی۔ عنایا حیرت سے سنتی رہی۔ بات ختم ہوئی تو فوراً بولی، لیکن میں کسی کے ساتھ… پہلے میری پوری بات سن لو۔ انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم بھی سہارے کا بغیر ہو، وہ بھی ایک مشکل میں ہے۔ میں اسے برسوں سے جانتا ہوں، امیر ضرور ہے مگر بد کردار نہیں ہے، بس لاپرواہ ہے۔ ایسا کرنے سے تم دونوں کی مشکل آسان ہو جائے گی، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ عنایا خاموش رہی۔ اگر میں انکار کر دوں؟ عنایا نے پہلی بار سوال کیا۔ تو وہیں بات ختم۔ میں تو صرف ایک راستہ دکھا رہا ہوں۔ وہ مسکرا دیے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اگلے دن جمشید صاحب نے دوبارہ حارث کو بلا لیا۔ اس بار ریسٹورنٹ کے اوپر والے حصے میں ایک چھوٹا سا نجی کمرہ تیار تھا۔ چند منٹ بعد عنایا بھی اندر آ گئی۔ سادہ ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ، سر پر دوپٹہ اور گود میں ایک بچہ، دوسرا جمشید صاحب نے اٹھا رکھا تھا۔ السلام علیکم۔ حارث احتراماً کھڑا ہو گیا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب باقی بات آپ دونوں خود کر لو۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گئے۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی۔ آخرکار حارث نے ہی بات شروع کی۔ مجھے سیدھی بات کرنے کی عادت ہے، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس نے شروع سے آخر تک ایک ایک بات صاف صاف بتا دی۔ یہ بھی کہ شادی صرف 6 ماہ کے لیے چاہیے، یہ بھی کہ والد کے سامنے حقیقت چھپانی ہوگی، یہ بھی کہ مدت پوری ہونے پر وہ خود اسے بچوں سمیت آزاد کر دے گا۔ عنایا پوری گفتگو خاموشی سے سنتی رہی، ایک بھی غیر ضروری سوال نہیں کیا۔ آخر میں صرف ایک سوال پوچھا، اس دوران ہمارا رشتہ کیا ہوگا؟ مطلب؟ حارث ایک لمحے کو نہیں سمجھا۔ میں کسی غیر مرد کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اگر یہ سب کرنا ہے تو باقاعدہ نکاح ہوگا، ورنہ معاف کیجیے گا، عنایا نے نہایت سادہ انداز میں کہا۔ حارث خاموش ہو گیا۔ چند لمحے سوچا۔ مجھے منظور ہے، اس نے اگلے پل مان لیا۔ بس اس کے علاوہ عنایا کی کوئی شرط نہیں تھی۔ اگلے دن مسجد کے امام، گواہوں اور جمشید صاحب کی موجودگی میں نہایت سادگی سے نکاح پڑھا گیا۔ کوئی شور نہیں تھا، کوئی دلہن کا جوڑا نہیں، کوئی تقریب نہیں۔ نکاح کے بعد حارث نے پہلی مرتبہ دونوں بچوں کو اپنی باہوں میں لیا۔ آخر باپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے اسے بھی تو اپنے بچوں کو دیکھنا تھا۔ وہ بچوں کو سنبھالنے میں واضح طور پر اناڑی تھا۔ جمشید صاحب نے مدد کی۔ دونوں بچے سکون سے سوئے رہے۔ اس نے بے اختیار ان کے معصوم چہروں کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، ان کے نام ابھی نہیں رکھے۔ عنایا نے جواب دیا۔ حارث نے چند لمحے سوچ کر کہا، نام آپ رکھ لیجئے، لیکن کاغذات میں والد کے خانے میں حارث شیرازی لکھا جائے گا۔ وہ پہلی بار پوری ذمہ داری کے ساتھ بولا۔ عنایا نے کچھ نہیں کہا، صرف پہلی بار اس کے دل کا بوجھ ذرا سا ہلکا ہوا۔ شاید یہ فیصلہ اتنا غلط بھی نہیں تھا۔ اگلے دن وہ عنایا اور بچوں کو لینے پہنچ گیا۔ عنایا تیار تھی، سادہ کریم رنگ کا سوٹ، سر پر دوپٹہ، ہاتھ میں بچوں کا چھوٹا سا بیگ۔ اس کا اپنا سامان صرف ایک درمیانہ سا سوٹ کیس تھا۔ حارث نے ایک نظر اس سامان پر ڈالی۔ بس اتنا؟ میرے پاس یہی ہے۔ عنایا نے ہلکا سا سر ہلایا۔ حارث نے مزید کچھ نہیں کہا، خاموشی سے سوٹ کیس اٹھا کر گاڑی میں رکھ دیا۔ جمشید صاحب دونوں بچوں کو باری باری چوم رہے تھے۔ اب بھول تو نہیں جاؤ گے اس بوڑھے کو؟ آپ نہ ہوتے تو شاید میں… عنایا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ بات مکمل نہ کر سکی۔ بس اب رونا نہیں، انہوں نے فوراً بات کا رخ بدل دیا۔ چلیں، حارث نے توجہ دلائی۔ وہ ان کی دعائیں لے کر رخصت ہو گئی۔ گاڑی شہر کی مصروف سڑکوں سے نکل کر پوش علاقے میں داخل ہو گئی۔ اونچے درخت، کشادہ سڑکیں، بڑے بڑے بنگلے۔ عنایا خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اس نے ایسی دنیا پہلے صرف تصویروں میں دیکھی تھی۔ تقریباً 15 منٹ بعد گاڑی ایک وسیع و عریض لوہے کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے بعد سفید پتھروں سے بنا 3 منزلہ شاندار مینشن۔ عنایا نے بے اختیار عمارت کی طرف دیکھا۔ گاڑی پورچ میں رکی۔ حارث پہلے اترا، پھر اس نے دروازہ کھول کر عنایا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عنایا نے سہارا نہیں لیا، صرف بچے کو سنبھالتے ہوئے آہستہ سے نیچے اتر گئی۔ اسی لمحے مین دروازہ کھلا۔ سکندر شیرازی خود باہر آ گئے۔ حارث نے ایک لمحے کو گہرا سانس لیا۔ اصل امتحان شروع ہو چکا تھا۔ ان کی نظریں فوراً عنایا پر چلی گئیں۔ السلام علیکم۔ عنایا نے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ان کے لہجے میں حیرت انگیز نرمی تھی۔ پھر ان کی نظر سیدھی دونوں بچوں پر گئی۔ وہ حیران ہوئے۔ جڑواں بیٹے ہوئے ہیں ڈیڈ؟ وہ فوری بولا۔ وہ کچھ نہ بولے، بس چپ چاپ انہیں دیکھے گئے۔ اندر آ جاؤ، اتنا کہہ کر وہ چلے گئے۔ یہ لوگ بھی پیچھے آئے۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا۔ عنایا نے دیکھا کہ پورا کھانا ملازمین لگا رہے ہیں۔ وہ بھی بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں رکھ دیتی ہوں۔ ایک ملازم کے ہاتھ سے ڈش لے لی۔ نہیں میڈم، ہمیں منع ہے۔ ملازم گھبرا گیا۔ کوئی بات نہیں، گھر کا کام ہے۔
عنایا نے مسکرا کر کہا۔ اسی وقت سکندر شیرازی اندر آئے۔ انہوں نے منظر دیکھا مگر روکنے کی بجائے خاموش رہے۔ اب تینوں ٹیبل کے گرد جمع تھے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اب سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ عنایا، تمہارے گھر والوں کو پتہ ہے تم کیا کر چکی ہو؟ سوال تھوڑا چبھتا ہوا تھا۔ جی، لیکن الگ کاسٹ ہونے کی وجہ سے وہ اول روز سے راضی نہیں رہے نہ اب ہوئے۔ میرے لیے بھی اب سب کچھ میرے بچے اور شوہر ہیں۔ حارث اسے سب سمجھا کر لایا تھا۔ شکر کہ پھر مزید کوئی خطرناک سوال نہیں آیا۔ رات کو جب حارث اپنے کمرے میں داخل ہوا تو چونک گیا۔ جو کمرہ ہمیشہ بے ترتیب رہتا تھا آج صاف ستھرا تھا۔ کپڑے ترتیب سے رکھے تھے۔ ٹیبل پر بکھری فائلیں سلیقے سے جمع تھیں۔ ایک کنارے بچوں کے 2 چھوٹے جھولے رکھے تھے۔ عنایا الماری میں بچوں کا سامان رکھ رہی تھی۔ یہ سب تم نے کیا؟ حارث نے حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ جی، ضرورت نہیں تھی، استعمال یہ کمرہ ہمیں ہی کرنا ہے، عنایا نے سادہ انداز میں جواب دیا۔ حارث نے خاموشی سے دوبارہ کمرے کو دیکھا۔ عجیب بات تھی، یہی کمرہ وہ برسوں سے استعمال کر رہا تھا مگر آج پہلی بار اسے آباد محسوس ہو رہا تھا۔ کونے میں 2 ننھے جھولے تھے اور ایک عورت جو ابھی کل تک اس کے لیے مکمل اجنبی تھی، اس کمرے کو گھر بنانے میں مصروف تھی۔ حارث نے بے اختیار دل ہی دل میں سوچا، شاید ڈیڈ غلط نہیں کہتے تھے۔ عنایا کو شیرازی مینشن میں آئے ہوئے چند دن گزر چکے تھے۔ شروع کے چند دن سب کے لیے اجنبیت سے بھرے ہوئے تھے مگر وقت نے خاموشی سے فاصلے کم کرنا شروع کر دیے تھے۔ حارث اور عنایا کے درمیان اب بھی وہی معاہدہ تھا، ایک ہی کمرہ مگر الگ الگ حصے۔ رات کو عنایا بچوں کے جھولے کے پاس صوفہ کم بیڈ پر سوتی اور حارث اپنے بیڈ پر۔ کسی نے کبھی اس حد کو عبور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہی وجہ تھی کہ عنایا کے دل میں حارث کے لیے احترام آہستہ آہستہ بڑھنے لگا تھا۔ ایک رات تقریباً 2:30 بج رہے تھے۔ پورا مینشن خاموش تھا۔ اچانک دونوں بچوں نے ایک ساتھ رونا شروع کر دیا۔ عنایا کی آنکھ فوراً کھل گئی۔ وہ جلدی سے اٹھی، ایک بچے کو گود میں لیا، دوسرا مسلسل روئے جا رہا تھا۔ اس نے دوسرے کو بھی چپ کرانے کی کوشش کی مگر دونوں ایک ساتھ ضد پر اتر آئے تھے۔ اسی دوران حارث بھی جاگ گیا۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے منظر دیکھا۔ عنایا واضح طور پر پریشان تھی۔ ایک مجھے دے دو، عنایا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اب سو جائیں، میں سنبھال لوں گی۔ 2 ہیں، تم ایک وقت میں ایک ہی سنبھال سکتی ہو، حارث اٹھتے ہوئے بولا۔ اس نے دوسرے بچے کو احتیاط سے گود میں لے لیا۔ بچہ پھر بھی رو رہا تھا۔ اب حارث نے گھبرا کر عنایا کی طرف دیکھا۔ عنایا پہلی بار ہنس دی۔ کندھے پر رکھیں، اسے بتایا لیکن وہ عمل نہیں کر پایا۔ ایسے نہیں۔ وہ قریب آئی، بچے کا سر درست کیا۔ اب ہلکا ہلکا چلیں۔ حارث پورے کمرے میں چکر لگانے لگا۔ 5 منٹ بعد بچہ واقعی خاموش ہو گیا۔ یہ تو اگلے دن آفس میں اہم میٹنگ تھی۔ حارث کی آنکھیں پوری طرح نہیں کھل رہی تھیں۔ سر، آج نیند پوری نہیں ہوئی، ایک ڈائریکٹر نے مذاق کیا۔ ہاں، رات بچوں نے ڈیوٹی لگوا دی تھی، وہ مسکرا دیا۔ میٹنگ شروع ہوئی۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ حارث نے پوری میٹنگ بغیر موبائل دیکھے مکمل کی۔ سکندر شیرازی خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ شام کو زین کا فون آیا کہ آج فارم ہاؤس چل رہے ہیں، تم بھی آ جاؤ۔ حارث نے بے اختیار بچوں کی طرف دیکھا۔ دونوں جھولوں میں لیٹے کھیل رہے تھے۔ عنایا انہیں دیکھ رہی تھی۔ نہیں آ سکوں گا، اس نے منع کر دیا۔ کیوں؟ زین حیران رہ گیا۔ بس دل نہیں کر رہا، حارث نے انکار کر دیا۔ فون بند ہوتے ہی عنایا نے مختصر سا سوال کیا، آپ کیوں نہیں جا رہے؟ کل رات تم اکیلی جاگی تھی، آج اگر دوبارہ یہی ہوا تو 2 لوگ ہوں گے، حارث نے بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ عنایا خاموش رہ گئی۔ ایک دن حارث گھر پہنچا تو دونوں بچے مسلسل رو رہے تھے۔ عنایا کا چہرہ تھکن سے زرد لگ رہا تھا، شاید وہ کئی گھنٹوں سے سوئی نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ حارث نے کوٹ اتارتے ہی پوچھا۔ شاید پیٹ میں درد ہے، ڈاکٹر کو فون کیا؟ جی، دوا دی ہے، تم جا کر کھانا کھا لو۔ حارث نے فوراً ایک بچے کو اٹھا لیا۔ پہلے انہیں میں ہوں نا۔ عنایا نے چند لمحوں سے دیکھا، پھر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد جب واپس آئی تو دیکھا حارث فرش پر بیٹھا تھا۔ دونوں بچے اس کی ٹانگوں پر لیٹے ہوئے تھے۔ وہ عجیب عجیب آوازیں نکال کر انہیں بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دونوں بچے اب رونے کی بجائے اسے دیکھ رہے تھے۔ عنایا کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ صبح ناشتے کی میز پر سکندر شیرازی نے اچانک پوچھا، تم دوستوں کے ساتھ فارم ہاؤس کیوں نہیں گئے؟ عنایا کے لیے اکیلے دونوں بچوں کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں نہیں گیا، حارث نے چائے پیتے ہوئے جواب دیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ عنایا نے ایک بات محسوس کی، حارث اب آفس سے سیدھا گھر آنے لگا تھا۔ کبھی راستے میں بچوں کے کپڑے لے آتا، کبھی دودھ، کبھی کوئی کھلونا۔ ایک دن وہ 2 چھوٹے نرم کھلونے لے کے آیا۔ یہ کیوں؟ عنایا نے حیرت سے پوچھا۔ ایک دکان پر دیکھے تھے، اچھے لگے، لے آیا، وہ سادگی سے بولا۔ عنایا نے کھلونے ہاتھ میں لیے۔ وہ مہنگے ضرور تھے مگر ان میں دکھاوا نہیں تھا، جیسے کسی باپ نے دل سے خریدے ہوں۔ رات کو عنایا بچوں کو سلا کر کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ پچھلے دنوں کی زندگی اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ یہ نکاح شروع میں صرف ایک معاہدہ تھا، ایک محفوظ چھت، بچوں کا مستقبل، بس یہی مقصد تھا۔ لیکن اب جب حارث بچوں کو اٹھاتا تو بناوٹ نہیں لگتی تھی۔ جب وہ دیر سے گھر آتا تو پہلے بچوں کو دیکھتا، پھر اپنے کپڑے بدلتا،
جب وہ اسے کسی چیز کے بارے میں پوچھتا تو لہجہ حکم دینے والا نہیں ہوتا۔ عنایا نے خود سے ایک سوال کیا، کیا واقعی سب کچھ صرف 6 ماہ بعد ختم ہو جائے گا؟ پہلی بار اس سوال کا جواب سوچ کر اس کے دل میں ہلکی سی کسک اٹھی۔ اسی وقت پیچھے سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ عنایا فوراً پلٹی، مگر اس سے پہلے حارث جھولے کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس نے بچے کو اٹھایا اور آہستہ آہستہ تھپکنے لگا۔ بچہ فوراً خاموش ہو گیا۔ لگتا ہے اب میں ٹریننگ مکمل کر چکا ہوں، حارث نے مسکرا کر کہا۔ ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے، عنایا بے اختیار مسکرا دی۔ سکھا دینا، یہ ایک عام سا جملہ تھا، مگر نہ جانے کیوں پہلی بار ان دونوں کے درمیان عجیب سی جھجک بھی تھی اور ایک انکہی سی قربت بھی، جسے دونوں نے محسوس تو کیا مگر کسی نے زبان پر نہیں آنے دیا۔ ادھر شہر کے دوسرے کونے میں ارحم کی زندگی بالکل الٹ چکی تھی۔ وہ اپنے فلیٹ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ سامنے سینٹر ٹیبل پر آدھا کھایا ہوا کھانا رکھا تھا۔ گھر بکھرا ہوا تھا، صوفے پر کپڑے پڑے تھے، سنک میں برتن۔ نمرا تقریباً 1 ماہ پہلے گھر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ارحم نے موبائل اٹھایا، ایک بار پھر نمرا کا نمبر ملایا۔ چند سیکنڈ بعد وہی ریکارڈ شدہ آواز سنائی دی، جس نمبر پر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس وقت دستیاب نہیں۔ ارحم نے جھنجھلا کر فون صوفے پر پھینک دیا۔ جہنم میں جائے، وہ بڑبڑایا۔ شروع میں اسے یقین تھا کہ نمرا غصہ ٹھنڈا ہونے پر واپس آ جائے گی، لیکن اب حقیقت سامنے تھی۔ وہ اس کے بینک اکاؤنٹ سے خاصی رقم نکلوا کر اپنے زیورات لے کر ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ اسی شام ارحم اپنے دوست نعمان سے ایک کیفے میں ملا۔ کیسا چل رہا ہے؟ نعمان نے پوچھا۔ کیا چلنا ہے، نمرا بھی چلی گئی۔ ارحم نے تلخی سے کافی کا کپ اٹھایا۔ تم نے بھی تو اپنی پہلی بیوی کے ساتھ یہی کیا تھا۔ نعمان نے ہمدردی ظاہر کرنے کی بجائے صرف کندھے اچکا دیے۔ اب لیکچر مت دینا، ارحم نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ لیکچر نہیں دے رہا، صرف یاد دلا رہا ہوں، نعمان نے سکون سے کہا۔ کام کیسا چل رہا ہے؟ بات بدلنے کے لیے ارحم نے موضوع تبدیل کر دیا۔ ٹھیک ہے، ابھی حال ہی میں ایک پروگرام کی کوریج کی ہے، دیکھو۔ نعمان نے موبائل نکالا۔ اس نے موبائل پر ایک تصویر کھولی۔ یہ دیکھو۔ ارحم نے بے دلی سے تصویر دیکھی، پھر اچانک اس کی نظریں جم گئیں۔ تصویر میں ایک خیراتی تقریب تھی۔ سامنے سکندر شیرازی کھڑے تھے، ان کے برابر حارث اور اس کے ساتھ عنایا۔ اس کی گود میں ایک بچہ تھا، جبکہ دوسرا حارث نے اٹھایا ہوا تھا۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا، شیرازی خاندان کی نئی بہو اور دونوں ننھے شہزادوں کے ساتھ فیملی چیریٹی ایونٹ۔ یہ ارحم کرسی پر سیدھا ہو بیٹھا۔ یہ تو عنایا ہے۔ اس نے تصویر دوبارہ دیکھی۔ کون عنایا؟ نعمان سمجھا نہیں، لیکن ارحم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مسلسل تصویر دیکھے جا رہا تھا۔ پورا راستہ واپسی پر اس کے ذہن میں ایک ہی بات گھومتی رہی، شیرازی خاندان، اربوں کی دولت، عنایا۔ اس نے گاڑی ایک طرف روک دی، پھر فوراً موبائل پر شیرازی گروپ کے بارے میں معلومات دیکھنے لگا۔ ہر جگہ ایک ہی نام تھا، حارث شیرازی، شیرازی گروپ کا ممکنہ وارث۔ ارحم نے بے اختیار اپنے دانت بھینچ لیے۔ ناممکن، وہ بڑبڑایا۔ وہ لڑکی جسے میں چھوڑ کر آیا وہ آج شیرازی خاندان میں؟ اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی غلطی پر افسوس نہیں ہوا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک سوال تھا، اگر وہ عنایا کو واپس لے آئے تو؟ اگلے کئی دن وہ عنایا کے بارے میں معلومات جمع کرتا رہا۔ آخر ایک دن اسے جمشید کے ریسٹورنٹ کا پتہ مل گیا۔ وہ دوپہر کے وقت وہاں پہنچا۔ انہوں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جی فرمائیے، عنایا کہاں ہے؟ ارحم نے ادھر ادھر دیکھا۔ آپ کون؟ ان کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ میں، وہ ایک لمحہ رکا، اس کا سابق شوہر ہوں۔ اب آپ کا اس سے کیا کام؟ ان کی آنکھوں میں سختی آ گئی۔ ملنا ہے، وہ یہاں کام نہیں کرتی۔ پتہ ہے، پھر بھی ملنا ہے، ارحم نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں ملے گی، اور بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی گزاریں، اسے اس کی زندگی گزارنے دیں، انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ارحم خاموشی سے اٹھا، لیکن اس کے چہرے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ عنایا بچوں کو لے کر قریبی بچوں کے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ واپسی پر ڈرائیور گاڑی پارکنگ سے نکالنے گیا۔ عنایا بچوں کی پرام کے ساتھ دروازے کے قریب کھڑی تھی، تبھی کسی نے آہستہ سے آواز دی، عنایا۔ وہ چونک کر پلٹی۔ سامنے ارحم کھڑا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ آپ یہاں؟ کیسی ہو؟ ارحم نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہوں، عنایا نے مختصر جواب دیا۔ بات کرنی تھی، میرے پاس وقت نہیں، وہ پرام آگے بڑھانے لگی۔ صرف 2 منٹ، ارحم نے راستہ روک لیا۔ عنایا رک گئی، صرف اس لیے کہ سڑک پر تماشا نہ بنے۔ میں غلط تھا، ارحم نے سیدھا کہا۔ عنایا خاموش رہی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، نمرا نے بھی دھوکہ دے دیا۔ وہ سب چھوڑو، اس نے لہجہ نرم کرنے کی کوشش کی۔ ہم پھر سے نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ ہم؟ عنایا نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں تمہیں واپس لینے آیا ہوں۔ مجھے لینے؟ عنایا کے چہرے پر حیرت نہیں آئی، صرف ہلکی سی بیزاری آئی۔ ہاں، اور یہ بچے؟ اس نے جان کر سوال کیا۔ ارحم ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ اس کے بچے ہیں۔ اسے لگا یہ حارث شیرازی کی اولاد ہے۔ ان کا بھی کوئی حل نکال لیں گے، میں حارث شیرازی کے بچوں کو بھی قبول کر لوں گا، بس تم میرے ساتھ چلو، وہ بولا۔ یہ سن کر عنایا کی آنکھوں میں پہلی بار سختی آئی۔ کیوں چلوں؟ اگر آپ کو میری پرواہ ہوتی تو جس دن مجھے طلاق دی تھی اس دن ایک بار بھی یہ نہ پوچھتے کہ میں کہاں جاؤں گی۔
ارحم کے پاس جواب نہیں تھا۔ اور یہ حارث کے نہیں، آپ کے بچے ہیں، لیکن جس دن میں آپ کو یہ خبر دینے والی تھی آپ نے مجھے طلاق نامہ تھما دیا، لہٰذا اب آپ کا ہم پر کوئی حق نہیں۔ اس کی بات سن کر وہ دنگ رہ گیا۔ میری زندگی اب بدل چکی ہے۔ عنایا نے پرام کا ہینڈل مضبوطی سے پکڑا۔ براہ کرم دوبارہ میرے راستے میں مت آئیے گا۔ وہ مڑی اور چل دی۔ ارحم وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسی لمحے ڈرائیور گاڑی لے آیا۔ اس نے احترام سے دروازہ کھولا۔ عنایا بچوں سمیت گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی شیرازی مینشن کی طرف روانہ ہو گئی۔ ارحم دیر تک اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر ندامت نہیں تھی بلکہ عجیب سی جلن تھی۔ اسی رات ارحم اپنے فلیٹ میں مسلسل چہل قدمی کرتا رہا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک بات آئی۔ اس نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ شیرازی خاندان کو تو معلوم ہی نہیں کہ یہ میری سابق بیوی ہے، وہ بڑبڑایا۔ اس کے ہونٹوں پر آہستہ آہستہ ایک خطرناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر انہیں سب پتہ چل گیا کہ حارث نے ایک متعلقہ عورت سے چھپ کر شادی کی ہے اور یہ بچے بھی میرے ہیں تو؟ اس خیال کے آتے ہی فوراً موبائل اٹھایا، کسی سے رابطہ کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اب عنایا کو واپس پانے کی خواہش نہیں تھی۔ وہ صرف ایک چیز چاہتا تھا، انتقام، اور اگر اس انتقام میں شیرازی خاندان کی عزت بھی داؤ پر لگتی تو اسے جانے سے پہلے کمنٹ سیشن میں اپنی رائے ضرور دیں اور ہمیں بتاتے جائیں کہ آپ کو میرال اور جہانگیر کی کہانی کیسی لگ رہی ہے، اور اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو نئی نئی کہانیاں پڑھنے کو ملتی رہیں۔ تھینک یو سو مچ، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، بائے۔ طرف شیرازی مینشن میں عنایا اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کا گزرا ہوا ماضی ایک بار پھر اس کے دروازے تک پہنچ چکا ہے، اور اس بار وہ پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہونے والا تھا۔ شیرازی مینشن میں صبح غیر معمولی رونق تھی۔ اگلے دن شیرازی گروپ کے شیئرز اور جائیداد کا بڑا حصہ قانونی طور پر حارث شیرازی کے نام منتقل ہونا تھا۔ اسی خوشی میں سکندر شیرازی نے شام کو خاندان اور چند قریبی کاروباری دوستوں کے لیے ایک مختصر دعوت کا انتظام کیا تھا۔ یہ کوئی بڑی تقریب نہیں تھی مگر خاندان کے لیے اہم ضرور تھی۔ صبح سے ہی ملازمین پورے مینشن کو سجانے میں مصروف تھے۔ باغ میں روشنیوں کی قطاریں لگ رہی تھیں، لان میں میزیں سجائی جا رہی تھیں، کچن میں مسلسل تیاریاں چل رہی تھیں۔ عنایا حسب معمول صبح جلدی اٹھ گئی۔ اس نے پہلے بچوں کو نہلایا، پھر ان کے کپڑے نکالے۔ دونوں اب تھوڑے بڑے ہو چکے تھے۔ ایک کروٹ بدلتے بدلتے پورے بستر پر پہنچ جاتے۔ کوئی چیز ہاتھ لگ جائے تو فوراً منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے۔ حارث روز کی طرح آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ٹائی باندھتے ہوئے اس نے بچوں کی طرف دیکھا۔ ایک بچہ اس کی گھڑی پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ گھڑی ابھی تمہارے لیے بڑی ہے، وہ ہنس پڑا۔ دوپہر میں سکندر شیرازی خود بچوں کے کمرے میں آئے۔ دونوں ننھے بچے فرش پر بچھے نرم قالین پر کھیل رہے تھے۔ انہوں نے ایک کو گود میں اٹھا لیا۔ عنایا احترام سے کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو بیٹا۔ وہ خود بھی سامنے بیٹھ گئے۔ چند لمحے بچوں سے کھیلتے رہے، پھر بولے، کل بہت اہم دن ہے۔ عنایا خاموشی سے سننے لگی۔ میں برسوں سے یہی چاہتا تھا کہ حارث بدل جائے۔ مجھے لگتا ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے بچے کی انگلی پکڑی۔ نہیں، یہ ان کی اپنی محنت ہے۔ عنایا نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ سکندر شیرازی ہلکے سے مسکرا دیے۔ شام ڈھلتے ہی مہمان آنے لگے۔ پورا لان روشن ہو چکا تھا۔ شیرازی خاندان کے قریبی رشتہ دار، کاروباری شخصیات، پرانے دوست، سب ایک ایک کر کے پہنچ رہے تھے۔ عنایا نے ہلکے سبز رنگ کا سادہ مگر نفیس لباس پہنا تھا۔ زیورات بھی نہایت معمولی تھے۔ اس کی گود میں ایک بچہ تھا جبکہ دوسرا حارث نے سنبھالا ہوا تھا۔ کئی خواتین اس کے پاس آ کر بچوں کو دیکھنے لگیں۔ تقریب آگے بڑھتی رہی۔ سکندر شیرازی نے مختصر سی تقریر کی۔ کل ہماری کمپنی کے لیے ایک نیا باب شروع ہوگا۔ انہوں نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ حارث کچھ فاصلے پر کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا ڈیڈ آج اس پر فخر کر رہے تھے۔ اسی لمحے مین گیٹ پر اچانک شور ہوا۔ چوکیدار کسی شخص کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صاحب، دعوت نامہ دکھائیے۔ مجھے کسی دعوت نامے کی ضرورت نہیں، ایک سخت آواز پورے لان تک سنائی دی۔ سب کی نظریں گیٹ کی طرف اٹھ گئیں۔ چند لمحوں بعد ایک شخص تیزی سے اندر آ گیا۔ عنایا نے جیسے ہی اسے دیکھا اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ارحم، اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا۔ حارث فوراً چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ارحم سیدھا سکندر شیرازی کے سامنے جا کر رک گیا۔ معاف کیجیے گا، مجھے معلوم ہے میں بغیر بلائے آیا ہوں، مگر ایک بہت بڑا دھوکہ ہونے والا ہے، اس نے بلند آواز میں کہا۔ پورے لان میں خاموشی چھا گئی۔ آپ کون ہیں؟ سکندر شیرازی نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ارحم نے ایک لمحے کے لیے عنایا کی طرف دیکھا، پھر صاف آواز میں بولا، میں اس عورت کا سابق شوہر ہوں۔ ایک ہی جملے نے پورا ماحول منجمد کر دیا۔ مہمان ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ حارث حیرت سے عنایا کو دیکھنے لگا۔ عنایا کے ہاتھ کانپ گئے۔ کیا کہا تم نے؟ سکندر شیرازی نے آہستہ سے پوچھا۔ عنایا میری متعلقہ بیوی ہے، ارحم نے دوبارہ دہرایا۔ چاروں طرف سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ بات ختم ہو گئی ہو تو نکل جاؤ۔ حارث ایک قدم آگے بڑھا۔ ابھی تو شروع ہوئی ہے، ارحم ہنس پڑا۔ اس نے جیب سے کچھ کاغذات نکالے۔ یہ ہمارا نکاح نامہ ہے اور یہ طلاق کے کاغذات ہیں۔ اس نے وہ کاغذات سیدھے سکندر شیرازی کی طرف بڑھا دیے۔ سکندر شیرازی نے کاغذات لے لیے۔ ان کے چہرے پر حیرت صاف نظر آ رہی تھی۔ ارحم نے موقع غنیمت جان کر اگلا وار کیا۔ آپ لوگ تو شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بچے حارث کے ہیں۔ اس نے طنزیہ انداز میں دونوں بچوں کی طرف دیکھا۔ حالانکہ یہ میرے بچے ہیں۔
لان میں موجود کئی لوگ بھی اختیار ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ عنایہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ خاموش رہی۔ ارحم ابھی رکا نہیں، اور ایک بات شاید آپ کو کسی نے نہیں بتائی۔ اس نے آواز مزید بلند کر دی۔ طلاق کے فوراً بعد یہ عورت غائب ہو گئی تھی، کسی کو نہیں معلوم تھا کہاں ہے۔ پھر اچانک ایک دن شیرازی خاندان کی بہو بن کر سامنے آ گئی۔ وہ جان بوجھ کر ہر جملہ اس انداز میں بول رہا تھا کہ سننے والوں کے ذہن میں شک پیدا ہو۔ اب آپ خود سوچ لیجئے، ایسی عورت پر آنکھ بند کر کے اعتبار کرنا چاہیے؟ بس کیجئے۔ عنایہ نے سر اٹھایا۔ جھوٹ مت بولیے، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ جھوٹ؟ ارحم فوراً اس کی طرف مڑا۔ تو سچ بتاؤ، طلاق کے بعد کہاں تھی؟ کس کے ساتھ رہ رہی تھی؟ کس کے سہارے بچوں کو جنم دیا؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ ہر سوال تیر کی طرح تھا۔ عنایہ کے ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ جواب دینا چاہتی تھی مگر اتنے لوگوں کے سامنے اپنی زندگی کا ہر زخم کھولنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ کچھ خواتین آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرنے لگیں۔ سکندر نے بے اختیار حارث کی طرف دیکھا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کیا حارث کو پہلے سے یہ سب معلوم تھا؟ حارث خاموش کھڑا تھا، اس کا چہرہ بالکل سنجیدہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے عنایہ کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ دونوں بچوں کو اس نے اس طرح سینے سے لگا رکھا تھا جیسے دنیا کی ہر مصیبت سے انہیں بچانا چاہتی ہو۔ ادھر ارحم نے آخری حملہ کیا۔ وہ سکندر شیرازی کی طرف مڑا۔ آپ جیسے معزز خاندان کو دھوکے میں رکھا گیا ہے۔ آپ کے بیٹے نے ایک مطلقہ عورت سے شادی کی، اس نے آپ سے حقیقت چھپائی۔ پھر اس نے جان بوجھ کر زہر آلود لہجے میں کہا، اور مجھے تو یہ بھی یقین نہیں کہ یہ عورت طلاق کے بعد کتنی پاک دامن رہی ہوگی۔ جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ پورے لان میں ایک زوردار آواز گونجی۔ بس یہ آواز اتنی سخت تھی کہ چند لمحوں کے لیے ہر شخص ساکت رہ گیا۔ ارحم بھی خاموش ہو گیا۔ یہ آواز حارث شیرازی کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا غصہ تھا جیسا عنایہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہر شخص کی نظریں حارث پر جم گئیں۔ اب وہ کیا کہے گا؟ کیا وہ جائیداد بچانے کے لیے خاموش رہے گا یا عنایہ کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ یہ فیصلہ اگلے چند لمحوں میں ہونے والا تھا۔ پورا لان مکمل خاموش تھا۔ چند لمحے پہلے تک جہاں ہنسی کی آوازیں تھیں وہاں اب صرف بے یقینی تھی۔ ہر نظر کبھی عنایہ پر جاتی، کبھی حارث پر اور کبھی ارحم پر۔ عنایہ کی نظریں زمین پر جمی تھیں۔ وہ جانتی تھی اگلا فیصلہ اس کی پوری زندگی بدل دے گا۔ سب کو یقین تھا وہ اپنی عزت، خاندان اور اربوں کی جائیداد بچانے کے لیے فوراً عنایہ سے لا تعلقی اختیار کر لے گا۔ صرف عنایہ نہیں، خود ارحم بھی یہی سوچ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ آ چکی تھی۔ حارث ایک قدم چلتا ہوا ارحم کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دونوں کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا۔ بات ختم ہو گئی؟ حارث کی آواز غیر معمولی طور پر پرسکون تھی۔ ابھی تو شروع ہوئی ہے۔ مجھے لگا شاید تمہیں شرم آ جائے گی کہ جس عورت کو تم اپنی بیوی بنا کر کھڑے ہو وہ پہلے میری بیوی رہ چکی ہے، ارحم نے طنزیہ انداز میں کہا۔ حارث نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس کا ہاتھ پوری طاقت سے ارحم کے کالر پر جا پڑا۔ زبان سنبھال کر، حارث نے غصے سے کہا۔ جو بات سچ ہے وہ کہو، جو جھوٹ ہے وہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ کیوں؟ سچ چبھ رہا ہے؟ ارحم نے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی۔ حارث نے اسے زور سے پیچھے دھکیل دیا۔ وہ لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے گیا۔ اب میری بات سن۔ حارث کی آواز پورے لان میں گونجی۔ ہاں، عنایہ تمہاری سابق بیوی تھی، یہ حقیقت ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ دونوں بچے تمہاری اولاد ہیں۔ حارث نے خود یہ بات مان لی کیونکہ عنایہ نے شادی سے قبل اسے اپنے بارے میں سب سچ بتا دیا تھا۔ مہمان ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ لیکن اب اگر تم نے ان بچوں کے بارے میں یا عنایہ کے کردار کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو میں بھول جاؤں گا کہ ہم کسی تقریب میں کھڑے ہیں، اس نے سختی سے کہا۔ ارحم ہنسنے لگا۔ جس عورت کو تم نے ایک دن میں دوسری شادی کر کے طلاق دی، جسے حاملہ ہونے کے باوجود بے سہارا چھوڑ دیا، آج اسی عورت کے کردار پر انگلی اٹھا رہے ہو؟ وہ بلند آواز بول رہا تھا۔ لان پر ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ عنایہ نے حیرت سے حارث کی طرف دیکھا۔ یہ سب جذباتی باتیں چھوڑو، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ تمہارے باپ کو دھوکہ دیا گیا ہے، ارحم نے جھنجھلا کر کہا۔ یہ شادی بھی جھوٹ تھی، یہ سب ڈرامہ تھا۔ اس نے جان بوجھ کر سکندر شیرازی کی طرف دیکھا۔ پوچھ لیجیے اپنے بیٹے سے، کیا اس نے سچ بتایا تھا؟ اب تمام نظریں سکندر شیرازی پر تھیں۔ ان کا چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، حارث جو کہنا ہے سچ کہنا۔ حارث نے اپنے والد کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ آہستہ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ لان میں مکمل خاموشی تھی۔ ڈیڈ، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، اس نے دھیرے سے کہا۔ یہ سنتے ہی کئی مہمانوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ حارث نے بات جاری رکھی۔ جس دن آپ نے کہا تھا میں جب تک ذمہ دار شوہر اور باپ نہیں بنوں گا آپ کمپنی میرے حوالے نہیں کریں گے، میں گھبرا گیا تھا، میں نے جھوٹ بول دیا کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ سکندر شیرازی خاموش کھڑے سنتے رہے۔ پھر میری ملاقات عنایہ سے ہوئی۔ اس وقت یہ اکیلی تھی، 2 ننھے بچے تھے، کوئی سہارا نہیں تھا۔ حارث نے ایک لمحے کے لیے عنایہ کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے اپنی مشکل بتائی، اس نے میری مدد قبول کی، مگر ایک شرط پر۔ اس نے صاف کہا، حرام رشتہ نہیں ہوگا، باقاعدہ نکاح ہوگا۔ یہ الفاظ آج بھی میرے کانوں میں ہیں۔ ہاں، شروع میں یہ نکاح ایک معاہدہ تھا، میں نے آپ سے یہ بات چھپائی، یہ میری غلطی تھی، صرف میری۔ عنایہ کا اس جھوٹ میں کوئی قصور نہیں تھا، اس نے صاف لفظوں میں کہا۔
ارحم کے چہرے پر دوبارہ مسکراہٹ آ گئی. اسے لگا اب سکندر شیرازی ضرور غصے میں آ جائیں گے، مگر اسی لمحے حارث نے وہ جملہ کہا جس نے پورے ماحول کا رخ بدل دیا. سیدھا اپنے والد کی طرف دیکھ کر بولا، میں نے جھوٹ ضرور بولا تھا، مگر عنایا کے کردار پر ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گا. آج اگر اس جھوٹ کی سزا میں مجھے کمپنی چھوڑنی پڑے، جائیداد چھوڑنی پڑے، آپ مجھے اپنے نام سے بھی الگ کر دیں، تب بھی میں عنایا کو اپنی بیوی ہی رکھوں گا. اس کی آواز مضبوط فیصلہ تھا. عنایا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے. اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک معاہدے سے شروع ہونے والا رشتہ اس مقام تک پہنچ جائے گا. حارث ابھی رکا نہیں. وہ دوبارہ ارحم کی طرف مڑا. اور ایک بات اچھی طرح سن لو، تم نے کہا یہ بچے تمہارے ہیں. خون کے رشتے سے شاید ہاں، لیکن باپ صرف وہ نہیں ہوتا جو اولاد کو دنیا میں لائے. باپ وہ ہوتا ہے جو رات کی نیند چھوڑے، بخار میں انہیں گود میں اٹھائے، ان کی مسکراہٹ پر خوش ہو اور ہر خوف سے پہلے ان کے سامنے کھڑا ہو جائے. حارث نے بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ حق تم نے اسی دن کھو دیا تھا جس دن ان کی ماں کو اکیلا چھوڑ دیا تھا. ارحم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. سکندر شیرازی خاموش کھڑے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے. یہ وہی حارث تھا جسے وہ برسوں تک غیر ذمہ دار سمجھتے رہے. آج وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی دولت صرف ایک عورت کی عزت کے لیے چھوڑنے کو تیار کھڑا تھا. انہوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں سنایا تھا، مگر ان کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے. شاید آج واقعہ حارث شیرازی سکندر شیرازی کا وارث بننے کے قابل ثابت ہو چکا تھا. اور ارحم جس نے یہ محفل بکھیرنے کا خواب دیکھا تھا، اب خود کو تنہا کھڑا محسوس کر رہا تھا. مگر آخری فیصلہ اب سکندر شیرازی کے ایک جملے پر منحصر تھا. پورے لان پر خاموشی چھائی ہوئی تھی. کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ایک لفظ بھی بولے. ہر نگاہ میں سوال تھا. اب ہر نگاہ سکندر شیرازی پر تھی. ان کے ایک فیصلے پر نہ صرف ایک خاندان بلکہ کئی زندگیاں منحصر تھیں. عنایا دونوں بچوں کو سینے سے لگائے کھڑی تھی. آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے. وہ نہ اپنی صفائی دے رہی تھی نہ کوئی دلیل، کیونکہ آج اس کے لیے سب سے بڑی دلیل حارث کے الفاظ بن چکے تھے. سکندر شیرازی نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذات طے کیے. وہی نکاح نامے اور طلاق کے کاغذات جو ارحم چند لمحے پہلے بڑی فتح کے احساس کے ساتھ لے کر آیا تھا. انہوں نے انہیں میز پر رکھ دیا. پھر ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا. کئی لمحے تک کچھ نہیں بولے. شاید برسوں کی یادیں ان کے ذہن میں ایک ساتھ گردش کر رہی تھی. وہ حارث جو کالج کے زمانے میں ذمہ داری سے بھاگتا تھا، ہر دوسرے دن دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا تھا، کاروباری میٹنگ سے بچنے کے لیے بہانے بناتا تھا، اور آج وہی لڑکا اپنے سامنے رکھی اربوں کی جائیداد چھوڑنے کے لیے تیار کھڑا تھا، صرف اپنی بیوی کی عزت کی خاطر. سکندر شیرازی نے گہرا سانس لیا. پھر آہستہ سے بولے، حارث ادھر آؤ. حارث ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا. پورا خاندان خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا. سکندر شیرازی نے پہلی بار اپنے بیٹے کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا. انہوں نے حارث کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں ہمیشہ ایک لاپرواہ لڑکے کے طور پر دیکھا. مجھے لگتا تھا میرے بعد یہ خاندان، یہ کاروبار تمہارے بس کی بات نہیں. چند لمحے خاموش رہ کر وہ دوبارہ بولے، اس لیے میں نے وہ شرط رکھی تھی. میں دیکھنا چاہتا تھا تم کبھی کسی کی ذمہ داری اٹھا بھی سکتے ہو یا نہیں. حارث خاموش کھڑا سنتا رہا. اس نے کوئی صفائی نہیں دی. آج پہلی بار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرا بیٹا صرف شوہر نہیں بنا بلکہ ایک باپ بھی بن گیا ہے. اور سب سے بڑھ کر اس نے اپنی بیوی کی عزت کو اپنی دولت پر ترجیح دی. سکندر شیرازی کی آواز پہلے سے زیادہ نرم تھی. انہوں نے آہستہ سے اپنا رخ تمام مہمانوں کی طرف کیا. آپ سب گواہ رہیے، جائیداد اس شخص کو نہیں دی جاتی جو صرف کاروبار کرنا جانتا ہو. جائیداد اس شخص کو ملنی چاہیے جو اپنے خاندان کے لیے کھڑا ہونا جانتا ہو، جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے کی بجائے ڈھال بن جائے. اور آج حارث نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس قابل ہے. انہوں نے حارث کی طرف دیکھ کر کہا. یہ سنتے ہی کئی مہمانوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. عنایا نے حیرت سے سر اٹھایا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا، مگر سب سے زیادہ حیران ارحم تھا. آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے، اس نے بے اختیار کہا. دھوکہ؟ سکندر شیرازی نے سخت نظروں سے اس کی طرف دیکھا. دھوکہ میرے بیٹے نے دیا تھا اور اس نے سب کے سامنے مان بھی لیا. ان کی آواز میں ایسا روب تھا کہ ارحم چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا. لیکن تم یہاں ایک عورت کی عزت اچھالنے آئے تھے، ایک ماں پر الزام لگانے آئے تھے، صرف اس لیے کہ اس نے تمہارے ساتھ دوبارہ زندگی گزارنے سے انکار کر دیا. انہوں نے ارحم کی طرف انگلی اٹھائی. ارحم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. مجھے ایسے مردوں سے نفرت ہے جو عورت کو تب تک اپنا سمجھتے ہیں جب تک وہ ان کی مرضی کے مطابق چلتی رہی، اور جب وہ خود آگے بڑھ جائے تو اس کی عزت پر حملہ کرنے لگتے ہیں. سکندر شیرازی نے مزید کہا. سیکیورٹی! ان کی آواز بلند ہوئی. دو محافظ فوراً آگے آ گئے. اس شخص کو ابھی اسی وقت مینشن سے باہر نکالو. آپ مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، ارحم نے غصے سے کہا. محافظوں نے اس کا بازو پکڑ لیا. وہ چھڑوانے کی کوشش کرتا رہا. یہ سب پچھتائیں گے، یہ عورت تم سب کو تباہ کر دے گی. اس کی آواز دور ہوتی گئی. چند لمحوں بعد مین گیٹ بند ہونے کی آواز آئی. لان میں ایک بار پھر سکون پھیل گیا. دعوت ختم ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا. لان میں بچی ہوئی چند روشنیاں ابھی بھی جل رہی تھیں. ملازم خاموشی سے میزیں سمیٹ رہے تھے. کچھ دیر پہلے تک جہاں لوگوں کا ہجوم تھا، اب وہاں عجیب سا سکوت پھیلا ہوا تھا. عنایا اپنے کمرے میں آ چکی تھی. اتنی دیر سے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی اور اب اس میں مزید طاقت باقی نہ رہی ہو. اس نے دونوں بچوں کو دیکھا. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگے گہری نیند سو رہے تھے. عنایا ان کے پاس بیٹھی تھی. اس کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے. آج اگر ایک لمحے کے لیے بھی حارث خاموش رہ جاتا تو شاید اس کے بچوں کے سر سے دوبارہ چھت چھن جاتی.
اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. وہ رو نہیں رہی تھی, صرف دل کا بوجھ آنسوؤں کی صورت باہر آ رہا تھا. اسی لمحے دروازہ کھلا. حارث اندر آیا. اس نے کمرے میں ایک نظر ڈالی, پھر خاموشی سے دروازہ. سو گئے؟ حارث نے بچوں کی طرف دیکھا. عنایا نے آہستہ سے سر ہلا دیا. پھر خاموشی. حارث آہستہ آہستہ چلتا ہوا کھڑکی کے قریب جا کھڑا ہوا. کافی دیر تک باہر اندھیرے میں دیکھتا رہا, پھر بغیر اس کی طرف دیکھے بولا, ڈر گئی تھی؟ ہاں, بہت ڈر گئی تھی. اس کی آواز بھر آ گئی. حارث نے اس کی طرف دیکھا. عنایا کی آنکھیں دوبارہ بھیگ چکی تھی. مجھے لگا آج شاید یہ گھر بھی چھوٹ جائے گا. وہ آہستہ سے بولی, ایک بات پوچھوں؟ حارث چند قدم چل کر اس کے سامنے آ گیا. عنایا نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا. جب ارحم تمہارے بارے میں وہ سب کہہ رہا تھا, تم نے اپنی صفائی کیوں نہیں دی؟ ہر بات کا جواب الفاظ سے نہیں دیا جا سکتا. عنایا نے نظریں جھکا لی. جس عورت کو ایک بار بے عزت کیا جا چکا ہو, وہ دوسری بار صرف خاموش ہو جاتی ہے. یہ کہتے ہوئے اس کی آواز ٹوٹ گئی. حارث نے آگے بڑھ کر میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کی طرف بڑھا دیا. عنایا نے گلاس لے لیا. اس کے ہاتھ اب بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے. آج جب وہ تم پر الزام لگا رہا تھا, مجھے ایک لمحے کے لیے بھی غصہ اس بات پر نہیں آیا کہ اس نے میرے باپ کے سامنے ہمارا راز کھول دیا. وہ چند لمحے رکا. وہ غصہ اس بات پر آیا کہ وہ تمہاری عزت پر بات کر رہا تھا. حارث نے دھیرے سے کہا. عنایا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. جائیداد دوبارہ کمائی جا سکتی ہے, کاروبار دوبارہ بنایا جا سکتا ہے, لیکن اگر میں اس وقت خاموش رہتا تو شاید اپنی نظروں میں کبھی دوبارہ کھڑا نہ ہو پاتا. عنایا کی پلکوں سے ایک اور آنسو ٹوٹ کر گر گیا. شکریہ, اس نے دھیرے سے کہا. شوہر بیوی کا ساتھ دے تو اس پر شکریہ نہیں کہتے. حارث ہلکا سا مسکرایا. یہ جملہ بہت سادہ تھا, لیکن اس کے دل تک اتر گیا. کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی, اور اس خاموشی کے درمیان دو زخمی دل پہلی بار ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہو گئے تھے. حارث اس کے برابر میں آ بیٹھا. عنایا, پہلی بار جب میں تم سے ملا تھا, مجھے ایک بیوی نہیں چاہیے تھی. مجھے صرف اپنے جھوٹ کو بچانے کے لیے ایک سہارا چاہیے تھا, اور تمہیں اپنے بچوں کے لیے ایک محفوظ چھت چاہیے تھی. ہم دونوں نے ضرورت کے تحت ایک رشتہ بنایا تھا, اس نے آہستہ سے کہا. عنایا خاموشی سے سنتی رہی. لیکن ان چند ماہ میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب تم اس گھر کی عادت بن گئی, کب بچوں کی ہنسی میری ضرورت بن گئی, اور کب. وہ چند لمحے رکا. پہلے تم میری ذمہ داری بنی تھی, اب میری محبت بن گئی, اور اب میں اس شادی کو حقیقی معنوں میں دل سے نبھانا چاہتا ہوں. اس نے پوری سچائی سے کہا. اس کی آواز میں نہ کوئی بناوٹ تھی, صرف ایک سچا اعتراف تھا. عنایا کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے. اس نے کئی لمحے کچھ نہیں کہا. اس کی یادوں میں وہ پہلی رات آ گئی جب وہ طلاق کے کاغذات ہاتھ میں لیے کھڑی تھی. پھر ریسٹورنٹ, ہسپتال, جڑواں بچے, معاہدہ, شیرازی مینشن, اور آج یہ سب کچھ کسی خواب جیسا لگ رہا تھا. جواب دینے میں جلدی نہیں ہے. اگر تم انکار بھی کرو گی تو میں تمہارا فیصلہ قبول کروں گا. حارث نے دھیرے سے کہا. ایک سوال پوچھوں؟ اگر کل جائیداد آپ کے نام نہ ہوئی تب بھی یہی کہیں گے؟ عنایا نے سر اٹھایا. ہاں, یہی کہوں گا. حارث بغیر سوچے بولا. عنایا نے چند لمحے اسے دیکھا, پھر آہستہ سے کہا. پہلے نکاح میں نے مجبوری میں ہاں کی تھی. اس وقت مجھے اپنے بچوں کا مستقبل بچانا تھا. اس نے اپنے آنسو صاف کیے. آج نہ کوئی مجبوری ہے, نہ کوئی معاہدہ, صرف میری مرضی ہے. وہ دھیرے سے بولی. ہاں, میں بھی اب اس رشتے کو دل سے نبھانا چاہتی ہوں. وہ ہلکا سا مسکرائی. اس نے جواب دے دیا. حارث کی آنکھوں میں ایسی خوشی آئی جو اربوں کی جائیداد ملنے پر بھی نہیں آ سکتی تھی. اس نے عنایا کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے اسے خود سے لگا کر ماتھا چوم لیا. وہ بھی اس کی باہوں میں پرسکون ہو گئی. اگلی صبح شیرازی گروپ کے مرکزی دفتر میں تمام قانونی کارروائی مکمل ہوئی. وکلا, ڈائریکٹرز, بورڈ ممبران سب موجود تھے. سکندر شیرازی نے آخری دستاویز پر دستخط کیے, پھر قلم حارث کی طرف بڑھا دیا. اب تمہاری باری ہے. حارث نے چند لمحے قلم کو دیکھا, پھر والد کی طرف. ڈیڈ, میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گا. اس کی یقین دہانی پر وہ مسکرا دیے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اعلان کر ڈالا کہ ان کے بیٹے کی شادی دوبارہ ایک شاندار تقریب میں ہوگی. پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. آج شیرازی مینشن روشنیوں سے جگمگا رہا تھا. اس بار تقریب پہلے سے کہیں زیادہ بڑی تھی. پورا خاندان, کاروباری دوست, رشتہ دار سب موجود تھے. عنایا سرخ عروسی لباس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی. حارث کی نظریں بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھیں. دونوں جڑواں بچوں نے بھی ایک جیسے سفید لباس پہن رکھے تھے. ہر مہمان انہیں گود میں لینے کی کوشش کر رہا تھا. کبھی ایک بچہ حارث کی شیروانی پکڑ لیتا, کبھی دوسرا عنایا کا دوپٹہ. پورا ماحول ہنسی سے بھرا ہوا تھا. دوبارہ نکاح ہوا. اس بار دونوں کے چہروں پر ایک الگ ہی سکون تھا. سکندر شیرازی ایک طرف لان میں کھڑے دور ان دونوں بچوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھ رہے تھے. تبھی ایک واقف کار ان کے پاس آ کر کھڑا ہوا. بہت مبارک ہو شیرازی صاحب, آپ کو بھی وارث مل گئے. وہ مسکرا دیے. وہ سامنے دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولی. میں نے ساری زندگی ایک وارث تلاش کیا تھا. آج سمجھ آیا کمپنی کا وارث بنانا آسان ہے, مگر کردار کا وارث بننا مشکل ہوتا ہے. مجھے جائیداد کا وارث نہیں ملا, مجھے ایک ذمہ دار انسان مل گیا ہے. انہوں نے فخر سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو اپنی فیملی کی ذمہ داری بخوشی اٹھائے ہوئے تھا. ختم شد. ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز, کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا.
ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔